بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسوله النبی الأمی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا. دین اسلام سراسر پاکیزگی کا، صفائی کا اور اپنے آپ کو سنوارنے کا مذہب ہے، بلکہ بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ دین اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر ہے، صفائی اور ستھرائی پر ہے. ہم لوگوں نے صفائی اور ستھرائی کا محدود تصور باندھ لیا ہے. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ہم خوب بنتے سنورتے اور صاف ستھرے رہتے ہیں، اور باقی زندگی کے گوشوں سے ہم صفائی اور ستھرائی کو بالکل ہی بھولے ہوئے ہیں. دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے آدھے ایمان سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے، اس سے غفلت کیسے برت سکتا ہے. ظاہری پاکی ہوتی ہے، روحانی اور باطنی پاکی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف رکھنے کا نام ہی اسلام ہے. کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جو روحانی گندگیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، اور اس قبیل کی روحانی جتنی گندگیاں ہیں، ان گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اسی طرح سے جو ظاہری گندگیاں اور ناپاکیاں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اور بغیر مزاج میں صفائی کا جذبہ، بغیر مزاج میں پاکی حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیے کوئی بھی اسلام صحیح طریقے سے دین اسلام پر نہیں چل سکتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی دیندار تو ہو لیکن اس کو صفائی کا، پاک رہنے کا، صاف ستھرا رہنے کا اس کو جذبہ نہ ہو. اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، کچھ دین کے کام کر لوں، پھر میں میلا کچیلا رہوں، میں بدبودار رہوں، میرا گھر گندا رہے، میری گلی اور میرے محلے گندے رہیں، اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں، تو وہ حقیقی دیندار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی زندگی میں ہمارے لیے نجات کے لیے بہترین نمونہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صاف ستھرے رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور مکھی ہمیشہ گندگی پر، بدبو والی چیز پر بیٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی بدبو نہیں آئی، ہمیشہ مہکتی ہوئی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہر ایمان والے کو یہ شوق ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھوں، میں اپنے آپ کو اتنا خوشبودار رکھوں۔ اسلام میں بڑی اہمیت آئی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ یحب المتطہرین، اور بہت زیادہ صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں کو، ظاہری اور باطنی طور پر۔ جس طرح سے ہم شرک سے، کفر سے، باطن کی گندگی اور ناپاکیوں سے بچتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر ظاہر کو بھی پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کتنا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تو ایسا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگواری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کیا اس شخص کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے بال سنوار لے؟ ایک شخص پر نظر پڑی کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑی ناگواری گزری، اور آپ نے فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے یہ اپنے کپڑے کو صاف ہی کر لیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت کو، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے جاتے لوگ تھے، ملتے تھے، تو مسواک کی بڑی تاکید فرمائی تاکہ منہ صاف رہے اور اس سے بدبو نہ آئے۔ حضور نے فرمایا مسواک کیا کرو، یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے، یعنی کہ اپنے منہ کو صاف رکھنا یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر، تم لوگوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تم پر تاکید کرتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کر کے آؤ، یعنی اس کو فرض بنا دیتے۔ کس قدر اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کا اور پاکیزگی کا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور طیب کو، پاکیزگی کو پسند فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نظیف ہے، صفائی ستھرائی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، کرم کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جواد ہے، سخی ہے، اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت سے بچو۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں یہودیوں کا طریقہ تھا اپنے صحن خراب رکھنا اور اپنے گھر کے سامنے کی صفائی کا دھیان نہیں دینا، تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں والے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ان ارشادات اور دین کا ایک مجموعی مزاج، اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں کہ ہم لوگ صفائی کا، پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام تو ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہوں، جنابت کی حالت ہو، احتلام ہو گیا ہو، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا ہو، غسل کو فرض کر دیا گیا۔ اگر آدمی نیند میں سے اٹھے اور ایک نماز کا وقت قضا ہونے تک غسل نہ کرے تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ بھی اسلام نے تعلیم دی
حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غسل کرے اور غسل جنابت کا ہو، غسل کرے اور غسل میں اگر ایک بال برابر بھی اگر تھوڑا سا حصہ بھی اگر سوکھا رہ جائے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس کو اس طرح سے آگ سے جلایا جائے گا۔ بدن کو پاک رکھنے کے بارے میں کہ اگر ایسا کوئی کام ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کی تعلیم دی اور بتایا کہ جب تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے آؤ تو پہلے وضو کرو، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر خلوص دل کے ساتھ عمل اسی وقت ہوگا جب مزاج میں شائستگی ہوگی، نظافت اور پاکیزگی کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تبھی آدمی صحیح چل سکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ کی نزدیکی کا دار و مدار ہی پاکیزگی پر ہے۔ جتنا آدمی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گا، جتنا اپنی صفائی کا اہتمام کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو قریب فرمائیں گے، کیونکہ صفائی سے آدمی کو صحت نصیب ہوتی ہے، دماغی فرحت نصیب ہوتی ہے، طبیعت میں کھلاپن نصیب ہوتا ہے، اور صفائی اور ستھرائی کے ذریعے سے آدمی کا ذہن کشادہ ہوتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ انسان کے اخلاق کردار پر بھی پاکی اور ناپاکی کا اثر پڑتا ہے، اس کے سوچ، اس کی نظر، اس کی فکر، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا دوستانہ، اس کا ماحول، ان ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو آدمی صاف ستھرا رہتا ہے وہ صاف ستھرے لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور جو میلا کچیلا رہتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کو بیٹھنے میں کدورت محسوس ہوتی ہے۔ جو اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ صاف ستھرے رہو، اور اس طرح ایک حدیث میں فرمایا اپنے آپ کو اس طرح سے رکھو کہ لوگ تمہاری عزت کریں۔ آج ہمارا رویہ دیکھو کہ ہم کس انداز میں رہتے ہیں کہ لوگ نام رکھتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سننے کو ملتا ہے کہ صاحب مسلمان کیسے پہچانے جائے یہاں پر، تو جواب ملتا ہے کہ جس جگہ پر گندگی کے ڈھیر ہو، جس گلی کے نالیاں بہہ رہی ہو، اور جس گلی کے اندر گندگی ہو، پانی جمع ہوا ہو اور صفائی کا کوئی نظام نہ ہو، تو ان گندگیوں سے تم مسلمانوں کو پہچان لوگو یا مسلمان رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مسجدوں کے میناروں سے، گلیوں کی صفائیوں سے مسلمانوں کے محلے پہچانے جاتے تھے، لیکن دین اسلام سے دوری یا مخصوص چیزوں کو دین سمجھ لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مخصوص دین ہے اس میں بھی ہم کامل نہیں ہیں، اور باقی چیزوں میں تو ہمارا طرز عمل ایسا کہ لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں۔ اسلام نے کتنا اہتمام کیا، مسجدوں کے بارے میں کہا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو۔ حدیث میں فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، وہاں سے کوڑا کرکٹ کو ہٹاؤ۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں، اور مسجد سے کچرے کو اور وہاں کے کوڑا کرکٹ کو ہٹانا یہ جنت میں حور عین کا مہر ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ایک خاتون تھی، حبشیہ تھی، غیر معروف تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا، رات کا وقت تھا، صحابہ نے تدفین کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر ہوئی کہ فلان حبشیہ کا جو مسجد کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی کہ تم نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتا دیا کہ ان کا انتقال ہوا؟ اور پھر اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچی، اور وہاں پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ حضور کے اس طرز عمل نے بتایا
کہ مسجد کی صفائی کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایسا شخص سماج میں غیر معروف ہی کیوں نہ ہو، حضور کے پاس اس کا اتنا مقام ہے کہ حضور شکایت فرما رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی اس وقت میں بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم اگر نمازی ہیں تو ہم صاف ستھرے اور پاکیزگی پسند نمازی ہونے چاہیے۔ ہم روزے دار ہیں تو ہم صاف ستھرے رہنے والے اور پاکیزگی پسند روزے دار ہونی چاہیے۔ حج عمرہ کرنے والے ہیں تو ہم اسی انداز میں، قربانی دینے والے ہیں تو ہم ایسے انداز میں قربانی دینے والے ہیں کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہم کام کرتے وقت میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہونے چاہیے، اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں نہیں بتلایا اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار والے بلا رہے تھے دعائیں خیر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس جگہ جا کر کھڑے رہیں، آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول دن سے جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنی ہے اسی جگہ جا کر آپ کھڑے رہیں، یعنی اسی جگہ عبادت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو اول دن کی مسجد ہے یعنی مسجد قباء، اس کو فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی پسند کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکیزگی پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائیں گے، ہم سے محبت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا جذبہ یہ پاکیزگی اور صفائی ستھرائی پر موقوف ہے۔ جسم کا ہمارے پاک ہونا، ظاہری گندگی نہ لگی ہوئی ہو، حکمی گندگی نہ ہو، اس کا شریعت نے حکم دیا۔ یہاں تک کہ آپ کی مونچھ ہے تو اس کو مونچھ کو بھی پست کرنے کا حکم ہے، سر کے اور داڑھی کے بال ہیں اس کو سنوارنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ جو بال رکھیں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا خیال رکھیں۔ لباس وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو کپڑا خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے۔ ایک ایمان والے کی شان یہ کہ وہ کپڑے ایسے پہنے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، جگہ ایسی ہو جو پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ بیٹھے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور یہ ساری چیزیں پھر اس کی روحانیت پر اثر ڈالے گی۔ ناخن ہے، بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، اس کی صفائی کا بھی خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ جو نبیوں کی سنت ہے، فطرت میں سے ہے جو اعمال، ان میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، اور 40 دن تک اگر کوئی رک جائے تو گنجائش ہے، لیکن 40 دن کے بعد گناہ ہے، اس کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ جب پانی کی قلت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، اور حکم تھا واجب درجے کا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، لیکن پانی جب آ گیا لوگ درمیان میں بھی غسل کرنے لگے، تو پھر جمعہ کی نماز کے دن، جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت بنا دیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز آنے کے بیچ میں اگر کوئی غسل کر لے تو یہ سنت ادا ہوگی۔ میاں بیوی کا تعلق ہو اور اس کے بعد غسل کرے یہ الگ درجے کا حکم ہے۔ تو جمعہ کے دن صاف ستھرے رہنا، اچھے کپڑے پہننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا اس کو پسند کرتے ہیں، تو کیا یہ کہیں تکبر میں تو نہیں، یہ غرور اور گھمنڈ میں تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو زیب و زینت کی تعلیم بھی اسلام دیتا ہے، ہاں اس بات سے ضرور منع کرتا ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو اور بے جا تکلفات نہ ہو، اس سے منع کرتا ہے۔ لیکن صاف ستھرا رہنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنی جسمانی دیکھنا چاہیے، کپڑے، ہمارا بدن، ہمارا جسم یہ پاک صاف رہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے زیر استعمال آنے والی جو چیزیں ہیں اس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ نماز میں کیا تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اس سرزمین پر، اس جگہ پر سجدہ نہیں کر سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے جو ناپاک ہو۔ اس میں تعلیم ہم کو یہ ملی کہ ہم جس گھر میں رہتے وہ گھر صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، ہمارے گلی، ہمارے محلے یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میونسپلٹی والے اور اسی طرح سے حکومت کے ادارے مسلمانوں کے محلوں کی صفائی کا خصوصی اہتمام نہیں کرتے بلکہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا یہ عذر کافی ہے؟ کیا وہ 5-10% حصہ وہ خود ادا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ صفائی کا اہتمام کرنا یہ خود عبادت میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی دوسرے ہمیں گندا رکھنا چاہتے ہیں، ہماری بستیاں گندی رکھنی چاہتے ہیں، ہمارے گھر گندے رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ صاف ستھرے رہے؟ تو کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے؟ صرف دوسروں پر الزام ڈال کر اور دوسروں کے تعلق سے کچھ منفی رویہ ذکر کر کے کیا ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے دین کا یہ حصہ نہیں ہے؟ کیا آج ہماری مسجدوں کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا؟ کیا ہمارے مدرسوں کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا؟ تو کیا اس کی وجہ سے ہمارے مدرسے اور مسجدیں ایسی رہ جائے گی؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور دراصل یہ تو ہے ہی کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج بھی کیسے بن گیا؟ ہم مسجد میں جائیں، مسجد کا بیت الخلا ہو، مسجد کا طہارت خانہ ہو، اس کا نظارہ دیکھے ذرا، وہ کون سی میونسپلٹی کی ذمہ داری ہے؟ دینی اداروں کا، مدرسوں کا دیکھیے۔ شادی ہوتی ہے ہمارے پاس، تو شادیوں میں جب شروعات کا معاملہ چلتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں ساری حقیقت کھل کے آ جاتی ہے۔ کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، پھر ضائع کرنے کے بعد جو زائد کھانا ہے یا خراب کھانا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے اور اس کو صفائی کا خیال رکھنے کے بجائے ادھر ادھر بکھیر دیا جاتا ہے۔ کتنے شادی ہالوں میں تو مسلمانوں کو اجازت بھی نہیں ملتی۔ تو یہ ہمارا جو مزاج ہے صفائی پسند ہونا چاہیے، پاکیزگی پسند ہونا چاہیے، اور یہ دوسروں پر اثر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی رشتوں میں خرابی ہے، تعلقات میں خرابی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے مزاج کی یہ خرابی ہے۔ ایک بیوی کے اندر صفائی اور پاکیزگی کا مزاج نہیں ہے، اس وجہ سے جو محبت شوہر میں پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی۔ ایک شوہر میں پاکیزگی اور صفائی کا وہ مزاج نہیں جو ہونا چاہیے، تو بیوی کے اندر وہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی بہنوں میں بھی اسی وجہ سے، اور رشتہ داروں میں بھی اسی وجہ سے، خاندان میں بھی اسی وجہ سے، بلکہ پڑوس میں بھی اسی وجہ سے کہ صاحب تھوڑا سا رسمی طور پر جھاڑو مار دی، رسمی طور پر گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے تو کیری بیگ میں اور پولیتھین میں ڈال دیا، اور اس کے بعد خاموشی سے پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ اس کو صفائی کا شوق نہیں کہتے۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر ایسا کام جس سے ہماری صحت پر، دوسروں کی صحت پر برا اثر پڑے، ہمارے اخلاق اور کردار پر، دوسروں کے اخلاق اور کردار پر اثر پڑے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ جب دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جو دوریاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ کوئی مسلم محلے میں آ کے رہنے کو تیار نہیں، تو بہت سی مرتبہ دوسری وجوہات بھی ہوگی، لیکن ایک وجہ یہ بھی نظر آئے گی، ہمارا اخلاق، ہماری عبادتیں، ہماری معاشرت، ہمارا ہر ایک عمل وہ پاکیزگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے میری آج کی گفتگو کا کہ ہم اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں میں رونقیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی برکتیں ہم دنیا میں اور آخرت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا عمل جس کی طرف سے ہم غفلت برتے ہوئے ہیں وہ ہے صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام۔ یہ ہماری اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ سب حضرات کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، آپ کی جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اذان دے دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔